صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ دنیا دار کے لیے تو دنیا کمانا ہی اصل مقصد ہے، اور جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے دولت کو ہی اپنا معبود اور خدا بنایا ہوا ہے، اور اسی کی خاطر اپنی جانوں کو ہلکان کیا ہوتا ہے۔ مالی نقصان ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ پریشر ہو جاتا ہے۔ گھانا کی میں جب میں تھا وہ میں نے دیکھا، وہاں ایک شخص تھا بیچارہ دماغی طور پر معذور اور پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی دنیاوی صدمے کی وجہ سے ہی پاگل ہوا ہو، لیکن عموماً تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو حرکتیں کرتا تھا وہ یہ تھیں کہ اسے دولت اکٹھی کرنے کا اس کو شوق تھا، اور اس سے ظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی مالی نقصان اس کو ہوا تھا، اور اس کے لیے پیسے مانگتا رہتا تھا وہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ اس کو اگر سکے دو تو وہ نہیں لیا کرتا تھا، بولے کہتا تھا مجھے نوٹ دو، نوٹ لوں گا۔ ایک دن اس طرح پھر رہا تھا تو ہم نے اس کو بلایا اشارے سے کہ لو پیسے لے لو۔ کہنے لگا نہیں، آج مجھے روپوں کی ضرورت نہیں، رقم کی ضرورت نہیں ہے، آج میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے۔ اور دولت کیا تھی؟ اس نے سگریٹ کی ڈبیوں کو کاٹ کاٹ کے ایک تھدیاں موٹی سی بنائی ہوئی تھیں، بنڈل سے بنائے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ یہ میرے پاس نوٹوں کی تھدیاں ہیں، اور بھرمار ہے آج میرے پاس نوٹوں کی، اس لیے مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ گتے کے نوٹوں کو ہی وہ ٹکڑوں کو ہی وہ نوٹ سمجھ رہا تھا، اور یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج میرے پاس کتنی دولت آ گئی ہے، اور بڑا لہرا لہرا کے بتاتا تھا یہ دیکھو میرے پاس نوٹ، یہ دولت ہے میری، آج میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، اور یہی سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس دولت ہے۔ یہی دماغی طور پر بیچارے پہ اثر تھا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اصل میں جو انسان ہے وہ ظاہری چمک دمک کو، جس طرح کہ خلیفہ ثانی نے فرمایا، چمک دمک کو دیکھ کر یا ظاہری ٹکڑوں کو دیکھ کے، یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ گتے کے ٹکڑوں کو دیکھ کے یہ سمجھ لے کہ میں امیر ہو گیا ہوں اور میرے پاس یہ دولت آ گئی ہے، تو اس کو پھر پاگل ہی کہیں گے، دماغی معذور ہی کہیں گے۔ بیچارے کو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ غلط باتوں میں خوش ہو رہا ہے۔ ایک مومن کی حقیقی خوشی تو تبھی ہے جب اس کو حقیقت میں خدا مل جائے، وہ حقیقی دولت کو پالے، نہ کہ گتے کے ٹکڑوں کو یا کنکروں کو یا شیشوں کے ٹکڑوں کو سمجھے یہ جواہرات ہیں اور یہ دولت ہے۔ بس ایک مومن کو جو رمضان کے روزوں سے گزر کر آیا ہے اور آج عید منا رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں حقیقی عید منا رہا ہوں؟ خدا کے کچھ نظارے مجھے نظر آ رہے ہیں قربت کے؟ رمضان میں نے کچھ فائدہ اٹھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں اٹھایا اور ظاہری بھوک پیاسی رہی تو پھر ہماری حالت بھی اس پاگل جیسی ہے جو صرف ظاہری ٹکڑوں کو، کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی دولت سمجھتا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے حقیقت میں کچھ پایا ہے، پھر ہمارا خدا سے ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، اور یہ تعلق آج اس عید کی حقیقی خوشی کے منانے کے لیے پھر ایک اظہار ہے۔ یہ عید اس بات کا اظہار ہوگی کہ حقیقت میں ہم نے خدا کو پا لیا، اور پھر ہم آئندہ اپنی زندگی کے سفر میں اس کو ایک سنگ میل سمجھیں گے، اور یہ عید ہمیں نئے راستوں کی طرف لے جانے والی ہوگی، کیونکہ ہم نے رمضان میں خدا کو پایا اور اس کی خوشی آج ہم نے منائی۔ بس اگر ہماری عید اس سوچ کے ساتھ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو رمضان میں کوششیں کی تھیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے حاصل کر لیا،
تو حقیقی طور پر ہم ان راستوں پر چلنے والے ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں، اس دولت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے جو حقیقی دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے در سے عطا ہونے والی دولت ہے، اور جسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اللہ تعالیٰ کو کی طرف لے جانے والی دولت ہے۔ اگر رمضان میں اپنی برائیاں چھوڑ کر ہم نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا ہے تو ہم واقعی حقیقی خوشی منانے کے حقدار ہیں۔ اگر ہماری باتوں کے معیار رمضان میں بلند ہوئے اور ہم نے خدا کو پایا تو ہم واقعی حقیقی خوشی اور عید منانے کے حقدار ہیں۔ اگر ہم نے حقوق العباد ادا کرنے کی طرف پوری توجہ کی تو ہم حقیقی خوشی منانے کے حقدار ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ پھر یہ عہد بھی ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اس خوشی کو دائمی خوشی بنانے کے لیے ہمیشہ ان باتوں پر عمل بھی کرتے رہیں گے، اور جب ہم میں یہ ہوگا تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تبدیلیوں سے اور نیکیوں کے راستوں پر چلنے سے حقیقی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کا سامان سے لدا ہوا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور اس شخص کے پاس اور کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو، اونٹ گمنے کی وجہ سے پریشان ہو، وہ تلاش کر کر کے لیٹ جائے اونٹ کو، آخر تھک کے لیٹ گیا اور لیٹے ہوئے اس کو نیند آ جائے، بڑی پریشانی کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، اسی حالت میں اس کی آنکھ بھی لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سامنے وہ اونٹ کھڑا ہے، تو اس حالت میں جو خوشی اس کو پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اپنی طرف آنے سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوشی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آیا اور اس نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ماں کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی شخص کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے سے۔ بس رمضان میں ہم میں سے جن لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ فیض پہنچاتا رہے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اس طرح واپس آنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اس خوشی کا اظہار پھر آج عید کے دن ہم کرنے کے حقدار ہیں۔